بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ علیہ السلام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام پر کوئی زیادتی ہوتی یا ظالموں سے کوئی ناگوار بات دیکھتے تو آپ علیہ السلام یہ دعا پڑھتے: اے وہ جس سے فریاد کرنے والوں کی فریادیں پوشیدہ نہیں ہیں، اے وہ جو ان کی سرگزشتوں کے سلسلے میں گواہوں کی گواہی کا محتاج نہیں ہے، اے وہ جس کی نصرت مظلوموں کے ہم رکاب اور جس کی مدد ظالموں سے کوسوں دور ہے۔ اے میرے معبود پروردگار، تیرے علم میں ہیں وہ ایذائیں جو مجھے فلاں بن فلاں سے اس کی تیری نعمتوں پر اترانے اور تیری گرفت سے غافل ہونے کے باعث پہنچی ہیں مالک، جنہیں تو نے اس پر حرام کیا تھا اور میری ہتک عزت کا مرتکب ہوا جس سے تو نے اسے روکا تھا۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر، اور اپنی قوت و توانائی سے مجھ پر ظلم کرنے والے اور مجھ سے دشمنی کرنے والے کو ظلم و ستم سے روک دے مالک، اور اپنے اقتدار کے ذریعے اس کے حربے کند کر دے اور اسے اپنے ہی کاموں میں الجھائے رکھ، اور جس سے آمادہ دشمنی ہے اس کے مقابلے میں اسے بے دست و پا کر دے۔ اے معبود، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور اسے مجھ پر ظلم کرنے کی کھلی چھٹی نہ دے مالک، اور اس کے مقابلے میں اچھے اسلوب سے میری مدد فرما، اور اس کے برے کاموں جیسے کاموں سے مجھے محفوظ رکھنا، اور اس کی حالت ایسی حالت نہ ہونے دے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور اس کے مقابلے میں ایسی بروقت مدد فرما جو میرے غصے کو ٹھنڈا کر دے اور میرے غیظ و غضب کا بدلہ چکائے۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر، اور اس کے ظلم و ستم کے عوض اپنی معافی اور اس کی بدسلوکی کے بدلے میں اپنی رحمت عطا فرما، کیونکہ ہر ناگوار چیز تیری ناراضگی کے مقابلے میں ہیچ ہے، اور تیری ناراضگی نہ ہو تو ہر چھوٹی بڑی مصیبت آسان ہے۔ بار الہ، جس طرح ظلم سہنا تو نے میری نظروں میں ناپسند کیا ہے، یوں ہی ظلم کرنے سے بھی مجھے بچائے رکھ۔ اے اللہ، اے میرے مالک، میں تیرے سوا کسی سے شکوہ نہیں کرتا اور تیرے علاوہ کسی حاکم سے مدد نہیں چاہتا، حاشا کہ میں ایسا چاہوں۔ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر، اور میری دعا کو قبولیت سے اور میرے شکوے کو صورتحال کی تبدیلی سے جلد ہمکنار کر، اور میرا اس طرح امتحان نہ کرنا پروردگار کہ تیرے عدل و انصاف سے مایوس ہو جاؤں، اور میرے دشمن کو اس طرح نہ آزمانا کہ وہ تیری سزا سے بے خوف ہو کر مجھ پر برابر ظلم کرتا رہے اور میرے حق پر چھایا رہے، اور اسے جلد از جلد اس عذاب سے روشناس کر جس سے تو نے ستمگروں کو ڈرایا دھمکایا ہے، اور مجھے قبولیت دعا کا وہ اثر دکھا جس کا تو نے بے بسوں سے وعدہ کیا ہے۔ اے پروردگار، اے میرے مالک، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور مجھے توفیق دے کہ جو سود و زیاں تو نے میرے لیے مقدر کر دیا ہے اسے بطبیب خاطر قبول کروں، اور جو کچھ تو نے دیا ہے اور جو کچھ لے لیا ہے اس پر مجھے راضی و خوشنود رکھنا، اور مجھے سیدھے راستے پر لگا اور ایسے کام میں مصروف رکھ جو آفت و زیاں سے بری ہو۔ اے اللہ، تیرے نزدیک میرے لیے یہی بہتر ہو کہ میری داد رسی کو تاخیر میں ڈال دے اور مجھ پر ظلم ڈھانے والے سے انتقام لینے کو فیصلے کے دن اور دعوے داروں کے محل اجتماع کے لیے اٹھا رکھے۔ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور
ان کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل کر اور اپنی جانب سے نیت کی سچائی اور صبر کی پائیداری سے میری مدد فرما اور بری خواہش اور حریصوں کی بے صبری سے بچائے رکھنا، اور جو ثواب تو نے میرے لیے ذخیرہ کیا ہے پروردگار، اور جو سزا و عقوبت میرے دشمن کے لیے مہیا کی ہے میرے مالک، اس کا نقشہ میرے دل میں جما دے اور اسے اپنے فیصلے قضاء و قدر پر راضی رہنے کا ذریعہ اور اپنی پسندیدہ چیزوں پر اطمینان و وثوق کا سبب قرار دے۔ میری دعا کو قبول فرما اے مالک، اے تمام جہانوں کے پالنے والے، بے شک تو فضل عظیم کا مالک ہے اور تیری قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔